کی پہلی مکمل سورہ ہے، اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا. یعنی اللہ کے رب نے فرمایا نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا. تو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. دن میں ہم کئی بار اس کو پڑھتے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ تحفظ اور سورۃ الفاتحہ کے الفاظ قرآن میں 9000 بار ہیں. ہم صرف اعوذ باللہ کا ترجمہ پڑھ لیں اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں، 78000 میں سے 9000 الفاظ ہمارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یعنی یہ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ ہی ہیں جو ریڈ لائنز ہیں. یعنی پورے قرآن میں 9000 الفاظ سورۃ الفاتحہ اور تحفظ کے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی اسم دو لفظوں سے کے بنا ہے. اسم اردو میں کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، اصل میں یہ انگلش کا لفظ ہے. تو بی اسم کیا مطلب؟ بسم، بی کا معنی ساتھ یا سے، اسم نام. اردو میں اسم ہوتا ہے اسم. کتنا آسان ہے. تو بس ان لفظوں کو تھوڑا سا پہچاننا ہے. اگر ہم پہچان کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے انشاءاللہ. بی کا معنی کیا ہے؟ سے، اسم نام. بی اسم نام. جی یعنی اللہ کے نام سے. شروع کرنا کسی لفظ کا معنی نہیں. شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کسی لفظ کا معنی نہیں. یہ جو ہے یہ ہم ترجمہ بنانے کے لیے کرتے ہیں. ویسے شروع کرنا کسی لفظ کا معنی نہیں ہے. اللہ کے نام سے. اسم جو ہے وہ اسماء، اسم واحد ہے اور اس کی جمع اسماء ہے. یہ قرآن میں 39 دفعہ ہے، 39 دفعہ. اسماء الحسنہ اللہ کے بہترین نام، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو آگے الرحمن، اسی طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے. جیسے الرحمن ہے نا، یہ غضبان کے وزن پہ ہوتا ہے. رحمان کہ جیسے غضبان اتنا غصے میں کہ جو غصے سے پھٹ رہا اس کو غضبان کہتے ہیں. اسی طرح عطشان، عطش کہتے ہیں پیاسے کو. اتنا پیاسا جو پیاس سے مر رہا ہو اس کو پیاسا کہتے ہیں. اسی وزن پہ الرحمن ہے. یعنی اتنا رحمان، اتنا رحم کرنے والا کہ اس کی رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہے. پرجوش رحمت والا، یعنی کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف. تو رحمان کیا ہے؟ پرجوش رحمت والا. یہ وزن کس پہ ہے؟ یعنی پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل. یہ قرآن میں الرحمن کا لفظ قرآن میں 57 دفعہ ہے. اس کے بعد الرحیم، جیسے ہے کا اشارہ اس میں، یعنی الرحیم جو ہے اس میں تسلسل ہوتا ہے. رحیم کے وزن پہ تسلسل ہوتا ہے. جمیل، خوبصورت، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے بھی خوبصورت ہے. جمیل میں یہ نہیں کہ پہلے بدصورت آپ خوبصورت ہو گئے. تو جمیل کے وزن پہ خوبصورت، یعنی کہ وہ پہلے بھی خوبصورت تھا. کریم، اچھے اخلاق والا. یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے گالیوں دے رہا تھا، نہیں. کریم، اچھے اخلاق والا، یہ شروع سے ایسے تھا. تو اسی وزن پہ رحیم ہے. رحمان غضبان پہ کہ رحمت کا جوش، اور رحیم تسلسل، یعنی متصل. اللہ رب العزت رحم کرنے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کبھی رحم کر دیا کبھی نہیں کیا. اگر ایسا ہو تو اللہ رب العزت کافروں کو کچھ دے نا. دنیا میں کافروں کو کچھ نہ ملے جو سامنے اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی دیے جا رہا ہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس. تو اس لیے اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیولی مرسیفل. یہ قرآن میں 115 دفعہ ہے. یعنی رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجیے. یعنی ایک تو رحمت کا جوش ہے اور دوسرا لگاتار، یعنی کتنا اللہ رحمان ہے. رحمت کی موسلا دار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے. یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو مسلسل رحمت کی بارش ہم پر ہو رہی ہے. یعنی کیا پڑھا ہم نے؟ بسم اللہ. با کا معنی کیا ہے؟ سے، اسم اور رحمان رحم کرنے والا، پرجوش رحمت والا. اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. جی اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک بھی ہم آیت پڑھیں گے تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. تو اس کو پڑھنے کے بعد تصور احساس،
کہ رحمت والا یعنی ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. جتنی بھی انسان کی ضرورت ہے اللہ رب العزت محبت سے خیال رکھتا ہے. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجیے. اس نے ہم کو پیدا کیا ہے, آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر دیے ہیں, ماں باپ رشتہ دار دوست ساتھی دیے, زمین آسمان ہوا پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. یعنی اللہ کی رحمت کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کسی کی آنکھ جو ہے اس کو مسئلہ بن جانا کروڑوں لگ جاتا ہے. آکسیجن دینی پڑی تھی, آج یہ دیکھتے ہیں ہم جو آکسیجن پہ ہو کتنا ایک دن کا ہزاروں بل بن جاتا ہے جو آکسیجن کے سلنڈر جو کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت مسلسل ہمیں کھلا پلا رہے ہیں. ہمارے آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر سب کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں اور سلامت رکھے ہیں. تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. ہم اللہ کو کی جتنی صفات پر غور کریں گے, ان پر یقین کریں گے تو اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. تو دوسری عادت کیا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. پہلی عادت کیا تھی؟ اعوذ باللہ میں ہم نے ایک عادت پڑھی تھی کہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر کے اللہ کی پناہ میں آنا. پہلی عادت کیا تھی؟ اعوذ باللہ میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر کے اللہ کی پناہ میں آ جانا کہ میں غیر محفوظ ہوں, میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو سب سے زیادہ پناہ دینے والا ہے اور وہ رب کی ذات ہے. دوسری عادت کیا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بولیے اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میرے اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے. وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے چاہے ہو جتنا ہو فہم و ذکا, جس کو تیش میں یاد خدا نہ رہی, جس کو عیش میں خوف خدا نہ رہا. یعنی وہ بندہ نہیں ہے کتنا مرضی وہ ذہین فتین ہو, جب تیش ہو تو اللہ کی یاد ہی بھول جائے, اللہ کا خوف ہی ختم ہو جائے. غصہ آ گیا تو وہ کچھ کہتے بندے غصے میں مجھے پتہ نہیں لگتا, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کر جاتا ہوں. تو ظفر کہتا ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے, اور جب عیش ہے جب غصہ ہے تو پھر, اور جب عیش ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے دولت دی ہے تو غلط کاموں میں اور اس کو اللہ کی یاد ہی بھول گئی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو وہ آدمی نہیں ہے جو تیش میں خوف خدا بھول جائے اور عیش میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھول جائے. تو اس لیے ہر خوشی اور غمی کے موقع پر, ہر موقع پر اللہ کو مت بھولیے اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے. تو تیسری عادت اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کیونکہ وہ رحمان ہے رحیم ہے, بے حساب رحمت والا ہے. یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. اس نے ہم کو پیدا کیا, آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر دیے, وہ ساتھی دیے, زمین آسمان ہوا پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. یعنی تیسری عادت کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ, اچھا گمان رکھنا کہ اللہ نے جو بھی کیا میرے لیے خیر ہے. اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں میرے لیے بہتر یہی تھا, اللہ نے کر دیا. پہلی عادت کیا تھی؟ جی غیر محفوظ تصور کر کے اعوذ باللہ پڑھنا. دوسری عادت کیا تھی؟ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی. تیسری عادت کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ, اچھا گمان رکھنا کہ اللہ ہمارے لیے بہترین ہی سوچتے ہیں. مثلا اس کے فائدے کیا ہیں اچھا گمان کے؟ زندگی میں سکون, خوشی, کامیابی, صحت, اطمینان, بہتر تعلقات وغیرہ. اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کہیں گنا بہتر ہے. یعنی جب بندے کو اللہ پہ یقین نہیں ہوتا نا, وہ جتنا مرضی اچھی باتیں کرے اندر سے خالی ہوتا ہے. ڈیل کارنیگی بہت بڑا ایک امریکن یعنی موٹیویشنل اسپیکر تھا, جیسے ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, تو اس کی بہت سی کتابیں ہیں. دوست اچھے کیسے بنانے ہیں, اچھی گفتگو کیسے کرنی ہے, زندگی اچھی کیسے گزارنی ہے. اور اس ایک مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے. اس کا اینڈ پتہ کیا ہوا تھا؟ خودکشی کی تھی, کیونکہ اندر سے خالی تھا. ایمان انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے, اللہ پہ یقین انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے. اور جب اللہ اندر سے مضبوط نہ ہونا, جتنی مرضی اچھی اسپیچیں دیتا رہے, جتنی مرضی لوگوں کو موٹیویشن اسپیچ دیتا رہے, اندر سے خالی ہو تو کچھ نہیں. تو میں جب اس کی ہسٹری پڑھی اور میرے پاس اس کی کچھ کتابیں ہیں,
یعنی اچھے دوست کیسے بنانے ہیں، زندگی کیسے اچھی، گفتگو کیسے اچھی کرنی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ دیکھو دین کتنی بڑی دولت ہے. یہ انسان کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کسی نے ظلم کر دیا تو کوئی نہیں، اللہ تو ہے نا. تو پازیٹیو تھنکنگ انسان کو خوشی دیتا ہے، اچھا گمان انسان کو صحت، اطمینان، بہتر تعلقات، یہ سارے اس کے فائدے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. جی علم سکھائیے اپنے ساتھی کو جو پڑھا ہے. ایک دفعہ عادتیں بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیں. دو دو کرتے ہیں. نام سے اللہ کے الرحمن جو مہربان، جو بہت مہربان ہے، جو رحمان الرحیم رحم کرنے والے. اللہ کے الرحیم جو الرحمان جو مہربان ہے، الرحیم جو مہربان رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. یا طلاب تکبیر، اللہ اکبر. جی اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. حمد کے دو معنی ہیں، اور یہ حمد جو ہے وہ قرآن میں 43 دفعہ آیا. کتنی دفعہ آیا؟ 43 دفعہ. تو حمد کے معنی تعریف بھی ہیں اور شکر بھی ہے. اس میں جو حمد کے آگے اوپر الف لام ہے، اس کو علامہ استغراق کہتے ہیں کہ جسے بھی حمد کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کی، جسے یعنی تمام تعریفیں اور تمام قسم کے شکر اللہ کے لیے. ہم کے کتنے معنی ہیں؟ تو کون کون سے؟ تمام تعریفیں اور شکر. شاباش. یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جس سے بھی تعریف کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے. میں خوبصورت ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے. میرے 6 پیک بنے ہوئے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے. میں اچھا بول سکتا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے. میں اچھا لکھ سکتا ہوں، میں ماسٹر ہوں انگلش کا، میں میتھمیٹکس کا جاننے والا ہوں، میرا کمال نہیں ہے. یعنی میرے اندر میں اچھے گھر میں پیدا ہو گیا، میرے پاس کار ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، واٹ ایور آئی ہیو، اٹس ناٹ مائن. یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ تیرا شکر. یعنی اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے وہ میرا کمال نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کلمۃ الحمد تملا الایمان تملا المیزان. الحمدللہ کہنا تھا، یہ میزان کو بھر دیتا ہے. جو میزان ترازو ہوتا ہے اس کو بھر دیتا ہے. آدمی مجھ سے کہتا ہے الحمدللہ، تو میزان، نیکیوں کا میزان بڑھ جاتا ہے. اتنی بڑی بات کیا تھی کہ اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اور اللہ کی تعریفیں بھی کر دی کہ اللہ جو بھی ہے تیرا ہی ہے. تو اس لیے الحمد میں کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور شکر. للہ، یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. للہ کتنے لفظوں سے مل کے بنا ہے؟ 2 لفظوں. لی اور اللہ. لی اور اللہ. لی کا معنی لیے، اللہ، اللہ کے لیے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ، اللہ کے لیے. یہ قرآن میں کتنے دفعہ ہے؟ 149 دفعہ. جی. تو پرورش کرنے والا، پالنے والا. رب کسی کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا. ذرے ذرے کو، کروڑوں پھلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا. رب مربی، پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں والدین کو بھی رب کہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ میرے والدین پر رحم کر جس طرح انہوں نے میری چھوٹے ہوتے میری پرورش کی. تو والدین کو بھی اللہ نے رب کہا ہے. یہ رب کا معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا. تو یہ مجازی ہے، حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. رب العالمین، عالم ایک ہوتا ہے عالم، لام پہ زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا. ایک ہوتا ہے عالم، لام کے زبر کے ساتھ. تو رب العالمین، تمام جہانوں کا، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ اور عالم جنات، اور پتہ نہیں کتنے عالم ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے.
تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد دل سے اس کی تعریف کیجئے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر کیجئے۔ تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجئے، یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، یعنی سائنس، حساب اور تاریخ پڑھیں گے تو دل سے اللہ کی تعریف کریں گے۔ یعنی ہم سائنس پڑھنے کے خلاف ہیں، اور غور کرنے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا نا۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین میں وفی انفسکم، تمہارے اندر کتنی نشانیاں ہیں، تمہارے اندر نشانیاں تبھی پتہ چلے گا جب سائنس پڑھیں گے۔ جب ڈاکٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان کے اندر کتنی وینز ہیں اور اتنا کچھ ہے اور کیسے کیسے خون سرکل کرتا ہے۔ تو دین ہمیں ان علوم کو پڑھنے کا انکار نہیں کرتا، تو اس لیے سائنس، حساب اور تاریخ پڑھیں گے تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ تو یہ ہے عادت نمبر 4، خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ یعنی اللہ کے بارے میں جتنا علم ہوگا تعریف اتنی ہی زیادہ نکلے گی، جتنا اللہ کے بارے میں علم ہوگا تعریف اتنی ہی زیادہ نکلے گی۔ یہ عادت نمبر 4 ہے۔ عادت نمبر 1 کیا تھی؟ غیر محفوظ سفر کر کے اللہ کی پناہ میں آنا۔ 2 نمبر کیا تھی؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ عادت نمبر 3 کیا تھی؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ اور عادت نمبر 4 کیا ہے؟ خوب علم حاصل کریے تاکہ اللہ کی تعریف جو ہے وہ دل سے ہو۔ احتساب، میں کتنی دفعہ اپنا احتساب کیا کرنا ہے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی رنگینیوں سے، لوگوں اور شخصیتوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ کتنی دفعہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یعنی کتنی دفعہ دن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے۔ تو وہ رب ہے، یعنی حضور کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا۔ تصور میں لائیے کہ کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان دیا کرتا ہے۔ تو عادت نمبر 5 کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ عادت نمبر 5 کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پچھلی یاد ہو گئی؟ عادت نمبر 4 کیا تھی؟ علم حاصل کرنا ہے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ عادت نمبر 3 کیا تھی؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے۔ عادت نمبر 2 ہر اچھے کام سے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور عادت نمبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو غیر محفوظ صبر کر کے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے ساتھی کو ایک دفعہ پڑھا سنانے اس کا ترجمہ اکیلے کے لیے لفظ۔ جو پالنے والا ہے، رب ہے، رب ہے، جو رب ہے، جو نہیں کرنا رب ہے۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر جو ہے گزر چکی ہے۔ اللہ رحمان ہے، یعنی بڑا مہربان اور بخشش رحمت والا ہے۔ وہ رحیم بھی ہے، یعنی مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی رحمت کی مسلسل موسلادھار بارش کر رہا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے۔ صرف ایک مثال دیجیے، موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف، اللہ موسموں کو لانے کے لیے اس زمین کو سورج کے اطراف 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے۔ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے یہ زمین۔ ہم ہلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، تو ہمیں ذرا بھی اس میں دھچکا نہیں لگتا، ورنہ زلزلوں سے یہ ساری زمین جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جنہیں رحمان اور رحیم ہے۔ تو آج اسی وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا ہے، دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ کیا مطلب؟ یہ عادت نمبر 6 ہے۔ عادت نمبر 6 کون سی ہے؟ کہ دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 6 کون سی ہے؟ دوسروں پر رحم کیجیے۔ اس سورۃ الفاتحہ میں ہم 12 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ آج ہم نے صرف قواعد سیکھنے ہیں، مسلم، مؤمن، مشرک، کافر اور صالح، ان کی ہم نے جمع سیکھنی ہے، بس کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ٹی پی آئی کیا ہے یاد ہے کس نے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یہ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اس میں کیا کچھ ہے؟
سنیے دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے دل سے کہیے اور مل کر کیجیے. شاباش ماشاء اللہ. یہ سننا ہے پھر دیکھنا ہے پھر بولنا ہے پھر سوچنا بولنا بتائیے دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. تو جو کل ہم نے پڑھا تھا اس کی ریویژن کر دیتے ہیں. جی ہوا وہ ایک مرد ہم انتا آپ ایک مرد انا میں ایک مرد انتم نحنو. جی ہوا ہم انتا انا انتم نحنو. یہ انگلیوں کا بھی ہوا ہم ہاتھ ادھر اب دائیں ہاتھ ہوا ہم انتا انا انتا ایک انگلی ہے انتا انا انتم یہ جمع ہے انتم نحنو. ہوا ہم انتا انا انتم نحنو. ہوا ہم انتا انا انتم نحنو. دو دفعہ ایک ساتھی کو ریوائز کر کے سنائیں. میں آپ سے سننا ہے ابھی. جزاک اللہ تکبیر. جی سر آپ جی آپ شاباش بارک اللہ فیک. جی آپ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ادھر سے کون سنائیں گے؟ جی عفان بھائی شاباش. اس کے بعد من ہوا من کا منع کیا کل پڑھا تھا. جی شاباش. من ہوا وہ کون ہے وہ کون ہے ہوا مسلم وہ مسلمان ہے. جی من ہم وہ سب کون ہے کیا منائے گا من ہم. جی ہم مسلمون. یہ دیکھیں آپ کو ترجمہ آ رہا ہے کہ نہیں آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں. ہم من ہم وہ کون ہیں ہم مسلمون. یہ مسلم کی جمع کیا ہے مسلمون. من انتا جی آپ کون ہے شاباش. اس کا ترجمہ کیا ہوگا انا مسلم. ماشاء اللہ ویری گڈ. من انتا آپ کون ہیں انا مسلم. من انتم آپ کون آپ سب کون ہیں نحنو مسلمون. جی شاباش. اس کو ایک دفعہ ریوائز کر رہے ہیں. من ہوا وہ مسلم ہوا بخیر. حل کا معنی پیچھے پڑھا تھا کہ نہیں ہم نے کیا ہوا وہ حل کا معنی کیا ہوا وہ بخیر خیر سے ہے. بے منع سے ہے نا خیر خیر اردو میں اس میں ہوتا ہے. کیا وہ خیر سے ہے یعنی وہ طبیعت ٹھیک ہے تو کیا اس کا آئے گا نام. نام کا معنی ہاں نام ہوا بخیر الحمدللہ. یہ دیکھیں ہم نے سارے لفظ میں پڑھے ہوئے ہیں. حل ہوا بخیر کیا وہ خیر سے ہے. نعم ہوا بخیر الحمدللہ. جی حل ہم بخیر کیا معنی ہوگا اس کا کیا وہ سب خیریت سے ہیں. جی اس کا کیا نعم ہم بخیر الحمدللہ. نام ہم پڑھتے ہیں یہ نام ہے جب میں کہتا ہوں تکبیر یا تو لاب یہ نام ہے. ہاں جی یعنی یہ یسر کے معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو نام ہاں ہم بخیر الحمدللہ. حل انت بخیر ہاں آپ خیریت سے ہیں. نام انا بخیر الحمدللہ. یہ دیکھیں یہ آپ کو کوئی عربی سوال کر سکتا ہے. یہ تو سوال آ سکتے ہیں نا آپ کی زندگی میں. آپ کہیں اللہ آپ کو موقع دے عمرے پہ حج پہ تو کوئی پوچھ سکتا ہے حل انت بخیر نام انا بخیر الحمدللہ. یہ دیکھیں یہ فائدہ ہے ہم مختصر سی گرامر پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہماری زندگی میں آئے گی بار بار کہیں کسی نہ کسی موقع پر. حل انتم بخیر کیا معنی ہے اس کا کیا آپ سب خیریت سے ہیں. نعم نحن بخیر الحمدللہ. جی ہم کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ عربی میں آپ سے بات کریں. جب میں آؤں آپ سے پوچھوں حل انت بخیر حل انتم بخیر ٹھیک ہے
تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جتنا ماحول بنائیں گے وہ زیادہ آئے گا انشاءاللہ۔ حل انتم بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہیں؟ نعم نحن بخیر الحمدللہ۔ جی نیا سبق۔ اچھا موسٹلی آپ کو آتا ہی ہوگا، ناؤن ہے، ورب ہے، اور یہ کیا ہے؟ حرف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ورڈ کہتے ہیں۔ حرف وہ لفظ جو لفظ اسم اور فعل کو ملاتا ہے۔ جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں آتا؟ میں سمجھا آپ کو انگلش کافی آتی ہو۔ کیا کہتے ہیں سر؟ چلیں مجھے نہیں پتا۔ اچھا اسم کہتے ہیں نام کو، کسی جگہ کسی کہتے ہیں نام، پلیس، جگہ ہے، کوئی نام ہے، کوئی شہر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی۔ تو کسی کے نام، کتاب، مکہ وغیرہ، یا صفت ہے مسلم مومن وغیرہ۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے؟ اس کی علامات جس کے شروع میں الف لام آ جائے، تنوین آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش، وہ اینڈ پہ جو الف لام آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، بونون یادن اور الف تا آ جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے۔ اسم کی کتنی علامات ہیں؟ 5 الف لام آ جائے، تنوین آ جائے، بونون یانون اور الف تا آ جائے۔ جس عربی زبان میں جس کے اندر یہ 5 علامات آ جائیں، کوئی ایک، 5 میں سے کوئی ایک، وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہوگا۔ تو اس لیے پھر کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے جی۔ ورب کہتے ہیں جسے ہم، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہانا چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا، یہ سارے کیا ہیں؟ ورب ہیں، جن جس سے کام فتح یعمل ہونا۔ اس سے حرف کہتے ہیں جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی لی، جیسے للہ پڑھا تھا، بسم اللہ میں پڑھا تھا بی، للہ میں لی، تو یہ اس کو حرف کہتے ہیں۔ اسی طرح من ہے، من الشیطان میں، فی سبیل اللہ، اسی طرح ان ہے، اننا، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا نام یا اس کی صفت، ٹھیک ہے؟ اور اس کی کتنی علامتیں ہیں؟ 5۔ کون کون سی؟ الف لام آ جائے، تنوین آ جائے، بونون یانون اور الف تا، شاباش۔ اور پھر کسے کہتے ہیں؟ جو جس سے کسی کام کے کرنے اور ہونے کا پتہ ہو، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وغیرہ، فاتحہ یا مدد۔ اس حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے، جیسے با بی لی من فی اننا۔ اپنے ساتھی کو بتائیں گے دفعہ اسم اللہ اکبر۔ یہ بھی اہم بات ہے، عام اور خاص اسم۔ عام اسم ہوتا ہے جس پر تنوین آ جائے، ایک کتاب، یہ عام اسم ہے۔ جب اس پر الف لام آ جائے گا نا تو یہ خاص بن جائے گا۔ الکتاب، خاص کتاب، جسے دین بھی کہتے ہیں۔ تو الکتاب، جب الکتاب آ جائے گا تو پھر تنوین نہیں رہے گی، پھر تنوین اٹھ جائے گی، الکتاب وہ آ جائے گا۔ تو یاد رکھیے جب سامنے الف لام آئے تو پھر ایک پیش گر جاتی ہے، یعنی الکتابوں کی بجائے الکتابوں کہیں گے، جیسے انگریزی میں دا بک نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ دا بک ہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خاص کرنے سے اسم عام بھی ہوتا ہے اور اسم خاص بھی ہوتا ہے۔ تو عام کی کیا ہے؟ وہ تنوین آتی ہے اور خاص میں الف لام آتا ہے۔ اس کے بعد عام کو خاص بنانے کی پریکٹس۔ مسلمون، یہ قرآن میں 45 دفعہ ہے، مسلمون، المسلمون، مؤمنون، المؤمنون، پڑھیں،
صالح الصالح کافر الكافر مشرک المشرك مسلم المسلم مؤمن المؤمن صالح الصالح کافر الكافر مشرک المشرك اس کی مثال ہے مسلم مؤمن صالح آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ساتھی کے لیے تاکہ یاد کرنا ہمیں آسان ہو مسلم مؤمن و صالح کافر مشرک اور منافق تو اب اس کو جمع بنانے کا طریقہ جمع بنانے کا طریقہ واو نون اور یا نون بڑھانے سے جمع بن جاتا ہے یعنی اس لفظ کے آگے واو نون اور یا نون لگانے سے کیا ہوتا ہے جمع مسلمون کی جمع ہے مسلمون مسلمان مسلمین ان دونوں کی جمع کیا ہے مسلمین یعنی مسلمون اور مسلمین اگر مسلمون ہوگا تو اس کی جمع مسلمون آئے گا اگر مسلمان اور مسلمین یعنی اگر دو پیش ہوں گے تو اس کی جمع مسلمون اگر مسلمان دو زبر یا دو زیر ہوں گے تو اس کی جمع مسلمین ہوگا مگر ہمیں اس وقت سادگی سے پریکٹس کریں گے مسلم مسلمون مسلمین سمجھ آگے سمجھ آئی جس کی نہ ہے وہ پوچھ لیجیے کیونکہ یہ میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے پیپر ہونا ہے آپ کا انشاءاللہ اور اس کا ہو سکتا ہے فائدہ ہو کسی نہ کسی جی عام کو خاص یعنی ایک لفظ عام ہے تو الف لام نکالنے سے وہ خاص ہو جاتا ہے جیسے مسلم مسلمون تھا المسلمون بن گیا منافقون ہے المنافقون ہو ٹھیک ہے یعنی پھر وہ تنوین اتار دیتے ہیں جی الف لام نکالنے سے خاص جو آپ نے پچھلے سلائڈ میں دکھایا ہے نا مسلم جو کتنی بار آئے قرآن پاک وہ ایک بار اچھا مسلم مسلمون مسلمین مؤمن مؤمنون مؤمنین یعنی یہ واحد ہے اور یہ دونوں جمع ہے یہ واحد ہے اور یہ